الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین یا رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ماہ مبارک، ماہ رمضان کا مقدمہ یا تمہید بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان اور ماہ شعبان کو لے کر آج جو گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے اس کا عنوان ہم یوں رکھتے ہیں کہ استقبال رمضان، کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کر سکتے ہیں، رمضان کے لیے ہم کس نوعیت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس تیاری کا منصوبہ جاننے کے لیے ہم اپنے رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں سے ہمیں ہر نوعیت کی رہنمائی اور رہبری حاصل ہوتی ہے۔ جب بھی ماہ شعبان، ماہ رجب کا چاند نکلتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ایک دعا فرمایا کرتے تھے، جو دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، اس ماہ رجب کو اور ماہ شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اب ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص دعا فرمایا کرتے تھے ماہ رجب سے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں ماہ رمضان کی عظمت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت ہم نہ جانیں، ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم الٹا اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، جو بھی کام ہو اس کی عظمت سے واقف کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں بھی عظمت صوم کے حوالے سے متعدد آیات ہیں، جن کو پڑھ کر سمجھ کر ہم ماہ مبارک کی عظمت سے واقف ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ سب بات ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی خاص فضل اور اپنے خاص رحمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو ہے ایک خاص روحانی مہینہ ہوتا ہے، ایک خاص اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک خاص ساعت ہوتی ہے کہ جس ساعت کا سہارا لے کر ایک بندہ مومن اپنی پرسنالٹی کو تعمیر کر سکتا ہے،
اپنی شخصیت سازی کر سکتا ہے، جسے سائیکالوجی کی زبان میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سائیکو ریلیجیس سفر کر سکتا ہے اس ماہ مبارک کے ان خاص لمحات کی مدد سے، ان کے تعاون سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی جنت کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کرے، ان کو عطا کرے وہ نعمتیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فرائض ہر روز ہم پر جو ہے وہ فرض کیے ہیں کہ ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے، اور ان فرائض کے ذریعے سے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار حاصل کرتے ہیں، اور جس سے ہمارے روح کو سکینت حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمارے سول کو ایک سائی آف ریلیف حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کی جو یہ شخصیت ہے یہ نہایت کمپلیکس ہے، نہایت پیچیدہ ہے، اور قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، یا اسلامی روح کی، اسلامی علوم کی روح سے، اور آج سائیکالوجی کی زبان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے، ہیومن وجود جو ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک طرف انسان کا سول ہے، انسان کی روح ہے، اور دوسری طرف انسان کا بدن ہے۔ گویا کہ یہ دو سطحیں انسان کو حاصل ہیں۔ ایک خاص سفیر انسانوں کا حیوانی ہے، اور ایک دوسرا سفیر انسانوں کا وہ روحانی ہے۔ ایک سفیر کا تعلق بس حیوانوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی خدمت میں ہم لگ جائیں ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، لیکن جو دوسری چیز ہمیں عطا کی گئی ہے اور جس سے ہم تمام مخلوقات سے بالکل ممیز ہیں، ڈفرینشیٹڈ ہیں، وہ ہے روح، اور جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ روح ہم نے پھونکی ہے، میری روحی، یہ میری روح ہے، اور اسے ہم ڈیوائن سپارک بھی کہتے ہیں، اور مختلف نام جو ہیں، اور یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے روح کی اور جان کی اور یہ بدن کی، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ بالکل سیدھے سادے طور پر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ انسان کی شخصیت ان دو چیزوں کا مرکب ہے، اور انسان کا بدن اگر انسان کے سامنے قابل اہمیت بن جائے تو انسان مادی اعتبار سے ہمیشہ مصروف العمل رہتا ہے، وہ اسی بدن کی خدمت میں اپنے تمام اوقات گزارتا ہے، اور اس بدن کی ترقی کے لیے، اس بدن کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس بدن کی خوشنودی اور خوشحالی کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے جو اس کا نفس اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا نفس اس کے اندر موجود ہے جو اسے برائی کی طرف زور دیتا ہے، جو اسے برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اسی نفس سے چوکنا رہنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے قرآن مجید میں۔ لیکن آج جو دور ہے، آج جو فلسفیز، آج جو آئیڈیالوجیز، آج جو نظریات پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی روح سے سول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بدن کی سب سے امپورٹنس ہے۔ بدن ہی انسانی شخصیت کا امپورٹنٹ جز ہے، اسی کو ڈیولپ کرو، اسی کو ارتقاء پذیر کرو، اسی کو خوشحال سے خوشحال تر کرو۔ قرآن بھی اس کی کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ تم بدن کی خدمت میں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی اخرج لعباده، کوئی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر تمہارے سامنے رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، حرام قرار نہیں دیا، کھاؤ پیو کلو واشربو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں انسان کو یہ چیز نہیں بولنی چاہیے کہ انسان جو نفس کی بندگی اور غلامی میں لگا ہے اور اپنے بدن کی ترقی اور خوشحالی اور ترفع کے لیے
اپنی زندگی کا ہر قیمتی لمحہ جو ہے استعمال کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا سول ظلم کا شکار ہو گئی، سول مجبور کی جا رہی ہے، سول غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، انسان کی روح، اور نہایت پشیمانی میں انسان کی روح ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک نیا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑ رہا ہے، اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ اس کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں میدان میں، اور ایک باضابطہ اسپیشلائزیشن ہے سائیکالوجی، سائیکیٹری، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ جب انسان نے، ظاہر سی بات ہے، کچھ مطالبات انسان کی بدن کے ہیں اور کچھ انسان کے روح کے مطالبات، جب انسان ان مطالبات یا حقوق، آپ مان لیجئے عام الفاظ میں ہم کہیں گے کچھ حقوق آپ کے بدن کے ہیں اور کچھ حقوق انسان کی روح کے ہیں، آپ اگر بدن کے حقوق جو ہے ان سے غفلت برتتے ہیں، جس طرح کی عیسائیوں میں ہوا تھا، اور وہ تارک وطن ہو کر انہوں نے گفاؤں اور غاروں کی راہ لی، اور انہوں نے اپنے اس بدن پہ ایسے ظلم ڈھائے جن کا تصور کرتے بھی انسان لرزتا ہے۔ رہبانیت جن نے اس کا نام دیا کہ اگر سول کو ہم نے ترقی یافتہ کرنا ہے، بدن کو بالکل ہم نے اس پر ظلم ڈھانا ہے، بدن کا نام گویا کہ ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بھی انہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جس چیز کی تلاش میں ہم نے اپنے گھر بار، اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنے خاندان سب سے کنارہ کشی کر لی۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے ایک توازن کا تصور دیا ہے کہ دونوں چیزوں کو آپ، اور زیادہ امپورٹنس اسلام نے سول پہ دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے جسم کے اندر اگر بے چین ہے، انسان کو ڈھیر ساری دولت ہوگی، بلینئر ہو، ٹریلینئر ہو، لیکن انسان کو وہ سکینت حاصل نہیں ہوتی ہے، اسے ڈرگس لے لے کر اسے نیند، اپنے آپ کو نیند طاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہماری سوسائٹی میں آج ایسے افراد کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے جو اعداد و شمار بتاتے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ ڈپریشن کے کیسز زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، ایون کہ اسٹوڈنٹ لائف میں بچوں کو ڈپریشن کیسز جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن جو اصلی ڈیفائن کرتا ہے سول کو، اور سول کے مطالبات کو پورا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ قرآن پیش کرتا ہے۔ جب ہمیں قرآن ہی معلوم نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ شخصیت کی تخریب ہوتی ہے۔ پھر ہماری سوسائٹی میں ایسی شخصیات آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں دن دہاڑے چوریاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے قتل و غارت ہو رہے ہیں، دن دہاڑے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کوئی ڈس سے مس نہیں، انسانیت سے آ رہی، اخلاقیات سے آ رہی۔ بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں یو ایس اے کو، اسرائیل کو روک لو، روکنے کا نام لے رہے ہیں۔ انسان ہی انسان کو اس طرح سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی، انسان ہی ہے، اور کیا، اور کوئی مخلوق ہے، ایلین ہے کوئی کیا جو انسان کی دشمن ہو۔ بڑے بڑے منصف مزاج کے لوگ وارن کرنے پوری دنیا کو کہ جناب ایسا ہونے والا، لیکن کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ حقیقت کو جان سکیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے۔ اس میں، اس مہینے کے تواصل سے انسان حیرت انگیز طور پر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کی تعمیر کر سکتا ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی معاشرے کے سامنے انسان پیش کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کے ذریعے سے انسان کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے، بدن کے جو مطالبات ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، اور روحانی مطالبات کو ترفع حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں
کہ روزے کے ذریعے سے انسان فرشتوں کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے. فرشتہ کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی پیتا نہیں چیز. جب انسان روزہ رکھتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گویا کہ وہ فرشتوں کی صف میں چلے جاتا ہے، شریفیوں فرشتوں سے قریب تر جاتا ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی نیچر کے اعتبار سے. اس لیے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے. تو اسی حوالے سے ہم ذرا المختصر رمضان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے 3-4 باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. سب سے پہلی بات، ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے یہ ترقی کا مہینہ ہے. اس کو یوں ہم نہ گزاریں. یہ ڈیولپمنٹ کا طریقہ، یہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے. اس کو ایک بہت بڑا تحفہ، اس کو ایک بہت بڑی عنایت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. میں عرض کر رہا تھا ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے، فرائض رکھے ہیں. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. اور ایک خاص لمحات مقرر کیے ہیں کہ یہ نماز فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، کیونکہ ان لمحات میں ایک روحانی فضا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم خود محسوس تبھی کر سکتے ہیں جب اس لیول پہ پہنچے ہوں گے. ادروائز عام طور پر کسی انسان کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے. یہی تو دنیا اور جدید دنیا کی اسلام کے ساتھ جنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز نظر آئی ہم اسی کو قبول کرتے ہیں، جو چیز غیب میں ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کی توجیہ ہی نہیں بیان کی جا سکتی ہے الا کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم نہ کریں. پھر سائنس بھی جو ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، فلسفہ بھی، علم کلام بھی. اس لیے علم کلام وجود میں آیا. جب فلسفیوں نے کہا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، علم کلام وجود آیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فلسفہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کو وجود پیش کرنے کے لیے ہمارے ہسٹری میں جو ہے علماء علم الکلام جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقفہ رکھا ہے، وہ ایک روحانی فضا کا وقفہ ہوتا ہے. اس روحانی فضا میں جو بھی اللہ سے آپ دعا کریں گے، جو عبادت کریں گے، وہ اللہ کے قریب سے قریب تر اللہ آپ کو کرے گی. لیکن ہر دن وہ خاص خاص اوقات ہیں. ماہ مبارک کلی طور پر وہ ماہ روحانیت کا وقفہ ہے، کلی طور پر صبح سے لے کر شام تک گویا کہ 24 آورس جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن ماہ صیامت میں ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، بشرطے کہ دل کو توڑے ہم، بشرطے کہ اللہ کے سامنے گر گرائیں ہم، بشرطے کہ ان آنکھوں کو ہم اللہ کے سامنے رلائیں. اس کے لیے مجاہدہ نفس کرنا ہے. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کے مطالبات کو کم سے کم کرنا ہے، اور ان کو کم سے کم تر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کچھ فرائض ہم پر عائد کیے ہیں. اللہ کو معلوم کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا چالاکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بڑا سست ہے، یہ بڑا جلد باز ہے. ایسے یہ باز نہیں آئے گا اس پر جب تک کچھ چیزیں فرض کے طور پر عائد نہ کر دی جائیں. اب اللہ کو کیا ضرورت تھی ہماری نمازوں کی؟ ہم نے کبھی اس پہ ذرا غور کیا؟ کیوں 5 اوقات کے فرائض ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا. خلق الانسان من عجل، یہ جلد باز انسان ہے، ہر چیز کا نتیجہ جلد از جلد چاہتا ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بلند ہو، ہماری مشکلات دور ہوں، ہم خیرات صدقہ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ نیت رکھتے ہیں کہ میری پریشانی یہ کیوں آئی. ایسے سوالات ہوتے ہیں. میں نے کچھ ایسے کیسز انکاؤنٹر کیے جہاں پر ایک آدمی کہتا ہے پھر میں صدقہ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی پریشانی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماشاءاللہ کا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دراصل غلط تصور ہے بندگی کا. اس دنیا میں آنے کا جو اصلی تصور ہے، مدعا ہے، مقصد ہے، وہ ہم نے نہیں پہچانا ہے. اس یونیورس کے ایک چھوٹے سے نقطے میں اللہ نے ہم کو جو بھیجا ہے، یہاں پر بھیجنے کا کیا مقصد ہے، ایمبیشن آف لائف کیا ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں.
اور وہ واقف کرانے کا ذریعہ قرآن ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جب معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی انسان اسپرچولی ڈیولپ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ انسان کا ربط اور قرب حاصل ہوگا، بندے کو تعلق بڑھ جائے گا۔ یہی تعلق آج ہمارے معاشرے میں 99% جو ہے مزمحل ہو چکا ہے، جب کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بس، اور نماز میں بھی ہمیں باہر کا خیال رہتا ہے، کب نماز ادا کریں اور باہر چلے جائیں۔ نماز سلام پھرنے کے بعد ہی موبائل ہم کھول دیتے ہیں۔ یہ پرورٹیشن، یہ اٹینشن ڈسٹربنس جو الیکٹرانک گیجٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے عادی ہم ہو چکے ہیں۔ عادی تو ہمیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا کہ پرورش۔ اسی لیے اذکار کی بڑی اہمیت ہے، یہ چیزیں ہم ذہن نشیں کریں۔ اور دوسری بات جو ہے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سیلف امپرومنٹ پر توجہ دیں۔ روزے کے متعلق یہ آج سے ہی ہم تیاری کریں گے، روزہ آنے والا ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کو جب کوئی اس بد کلامی کرے، جھگڑا کرے، تو وہ کہے کہ میں روزے سے، گویا کہ روزہ اس نے ڈھال حاصل بنا لیا کسی برے کام کے ارتکاب کے کرنے سے، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ہر برا کام، یہ ایک عام طور سے انسانوں کے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس بات کا، سبھی لوگ دوڑتے ہیں مسجد کی طرف۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ سارے لوگ کیوں دوڑتے ہیں مسجد کی طرف؟ ایک خاص روحانی کیفیت ہوتی ہے، اس سے جو فائدہ حاصل کرنے کی جتنا کوشش کرے گا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا شعور و ادراک اسی کو ہوگا جو ذرا اس کی گہرائی میں چلے جائے گا، جو ذرا اللہ کے سامنے ڈٹے گا، جو اللہ سے ملاقات کرے گا، ڈائیلاگ کرے گا، اللہ سے بات کرے گا۔ پھر اس کی کیوں نہیں مشکل حل ہوگی؟ پھر وہ خود اللہ سے مانگے، خود اللہ سے سوال کر سکتا ہے۔ بات جیسے علامہ اقبال نے سوال کیا اللہ سے، شکوہ اور جواب شکوہ میں پہلے شکوہ لکھا، وہ بڑے فتویٰ بازی ہو گئی، یہ کیا لکھا ہے اس نے، گستاخی کی اللہ کے ساتھ، پھر جواب شکوہ لکھا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ہم اس لیول کے تو ہونے چاہیے، تو یہ نظر انداز ہم نہ کریں یہ باتیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نمازوں سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ماہ مبارک ہر سال آتا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ عمرہ اور حج میں ہم ہر سال جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی ہے، ہماری شخصیات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہم جیسے تھے ویسے کے رہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماہ مبارک آیا، جیسے اس سے پہلے مزاج، کیفیت، احساسات، جذبات، ماہ مبارک چلے گئے ویسے ہی، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے ناقدری قوم اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ امت مسلمہ ہے، جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ، جس کے پاس اتنی بڑی غنیمت، جس کے پاس اتنا بڑا نعمت قرآن مجید کی شکل میں اور ماہ مبارک کی شکل میں۔ آج غیر مسلم اقوام میں بھی یہ پریکٹس جاری ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں انہیں فاسٹنگ کرو، پر ان کے فاسٹنگ کا تصور ڈیفرنٹ ہے۔ جہاں بدن کی بے شمار پریشانیاں دور ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی انسان جو ہے وہ بالکل مکتی پاتا ہے، وہ بالکل ایک سائے آف ریلیف فیل کرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ہے سیلف امپرومنٹ پر توجہ دیں، اور اس کے لیے جو ہے ذکر اذکار، اللہ کے سامنے دعا کا جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ ہم اہتمام کریں، جھوٹ سے بچیں، حسن معاشرت میں ذرا آگے نکلنے کی کوشش کریں، غصے پر کنٹرول کریں، اپنے ماتحین اور نوکر وغیرہ جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حدیث میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے، تقریر بھی ہے ان کی، انہوں نے لکھا کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ سیام میں کوئی آفیسر، اب وہاں پر سردار کا لفظ استعمال ہوا ہے، حاکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی حاکم اگر اپنے ماتحت کو تھوڑا سا ریلیف دے دے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ریلیف دے دے گا، نماز کے لیے چھوڑ دے گا، ذکر و اذکار کے لیے چھوڑ دے گا۔ وہ کام جو ماہ مبارک میں ہمیں الائنیٹ کر سکتے ہیں اپنے خاص مشن سے، وہ پہلے ہی کر ڈالیں، اسی ماہ شعبان میں کر ڈالیں۔ وہ کام جو ہمیں کل ماہ رمضان میں عبادتوں سے روک سکتے ہیں، وہ پہلے ہی ہم جو ہے گویا کہ ان کا انتظام کریں۔ اسی کو کہتے ہیں استقبال رمضان۔ ہمیں پورا مینیج کرنا ہے، پورا مینجمنٹ پلان بنانا ہے، ٹائم ٹیبل کو اسی طرح سے سیٹ کرنا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں،
وقت کو یوں ہی گزار جاتے ہیں، کوئی وقت کی ہمارے ہاں اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہمیں جو ہے رکھنی چاہیے۔ پھر تیسری چیز جو ہمیں ذہن نشی کرنی چاہیے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ گول سیٹ کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک کے متعلق حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شعبان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس میں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے ایک آیا ہے شہر الصبر اور ایک آیا ہے شہر المواسہ۔ یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اسی کو کہتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ اگر مختلف اعتبارات سے دیکھا جائے، غربت کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارا علاقہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن اگر پورے آل انڈیا لیول پہ انڈیکس دیکھا جائے تو مسلمان نہایت غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ویسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، جو بہت توانا ہوتے ہیں، معاشی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کی مختلف مسائل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی خاص خیال رکھیں، ان کا بھی ایک باضابطہ طور پر ہم منصوبہ تیار کریں کہ ان تک پہنچنا ہے۔ اور ماہ مبارک میں ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جتنا صدقہ دے، جتنا خیرات دے، لیکن صدقہ اور خیرات دینے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اگر نیت میں درستی نہ ہوگی، پھر کتنا صدقہ خیرات ہم کریں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے میرے لیے کرے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مدعا اور مقصد نہیں ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا خیر شریک، میں بہترین شریک ہوں، فمن اشرک معہ وہو للشریک، جس نے میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا اور جو کام کیا میرے ساتھ کسی اور کے لیے، اسی شریک کے لیے، میرے لیے مجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اسی اخلاص کو طلب کرنے کی دعا کرتے رہو۔ یہ ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں اخلاص، ہم اکثر کہتے ہیں اخلاص نہیں اس بندے میں، اخلاص کوئی ایسی شے نہیں کہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اخلاص کو پیدا کرنا، اخلاص کو حاصل کرنا یہ بھی اللہ سے ہے۔ اللہ سے مانگے پروردگار اخلاص دے، ورنہ ہم نہیں کر سکتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جو بھی کام کوئی کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے، یہ فضل ہے، خاص فضل ہے اللہ کا، ہمیں وہ فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اخلاص بھی ایک فضل ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ معاش کو بھی اللہ نے ایک فضل قرار دیا ہے، اخلاص بھی اللہ کا ایک فضل ہے، نیت کا درست ہونا بھی ایک بہت بڑا فضل ہے، اور اس نیت کی درستی کو بھی اللہ سے ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ ہم کلام ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہیں سے گھونسلے سے چڑیا اور اس کے وہ بچے لے آئے اور سامنے رکھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، کہا کہ وہ جو چڑیا تھی وہ چیخ رہی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گل مل رہی تھی، گویا کہ ان کی حفاظت کی کافی فکر مند محسوس ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ ماں ان کو کتنی محبت ہے ان بچوں کے ساتھ، وہ تو آیا تھا۔ صحابہ نے اقرار کیا بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز، اس کا تو احساس ہونا چاہیے۔ مایوس قسم یہ تھا کوئی کہاں پریشانی آئے اللہ تعالیٰ سنت رہے مچ رہے، اللہ تعالیٰ آزماؤں شاید دنیا آزمائن۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، ما یصیب المسلم، کوئی بھی مصیبت اگر من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاقها الا غفر اللہ بها من خطایاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بھی مسلمان اور مومن کو اگر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، اللہ کی ایک دوسری روایت میں یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی تھوڑا سا خیال میں بھی کوئی تکلیف پیدا ہوتی، ایسا خیال ہو گیا، پریشان ہو گیا اس خیال کی وجہ سے، فکر مند جسے کہتے ہیں، حتی شوکت عشاق، اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے
یہ ساری چیزیں، یہ ساری تکالیف اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اس کے گناہوں کے لیے. اسی لیے بخار کا آنا یہ کفارہ بن جاتا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، یہ کفارہ، انک لا توعک وعکا شدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کفارہ بن جاتا ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. استقبال رمضان کے لیے جو ہے ہمیں ذرا ایک پلاننگ کرنی چاہیے، پلان کے تحت چلنا چاہیے. یوں ہی نہ ہم گزارے زندگی کہ پھر ہمیشہ ہر حال میں جو ہمیں پچھتانا پڑے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.